اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ. چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی ہے وَيُحِبُّ اللَّهُ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اچھی طرح سے پاکی اور صفائی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. پیچھے وضو کا بھی ذکر ہوا، تیمم کا بھی ذکر ہوا، غسل کا بھی ذکر ہوا. تو یہ سارے احکام اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم لوگ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں. اسی طرح حلال اور حرام کے جانوروں کا اور حلال اور حرام کا ذکر ہوا، ایمان کا ذکر ہوا، یہ اور اسی طرح اسلام کا ذکر ہوا. یہ باطنی طہارت ہے. تو یہ ساری چیزیں تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی، صفائی ستھرائی بے حد پسند ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ہی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قباء میں رہنے والے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی مدح فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قباء میں سب سے پہلے آ کر قیام فرمایا. پھر وہاں پر مسجد قباء بھی تعمیر ہوئی. تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مدح اس بات پر فرمائی کہ یہ لوگ جب طہارت کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں. آج کل ڈھیلے کے متبادل ٹیشو وغیرہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ بالکل نجاست میں ملوث نہیں ہوتا، ہاتھ کو نجاست نہیں لگتی، اور اس کے بعد پھر وہ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. ویسے تو یہ کلے ڈھیلے سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور پانی سے تو طہارت حاصل ہو ہی جاتی ہے. اس میں تو کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ پانی سے طہارت حاصل نہ ہو. لیکن ان کی طہارت کو اپنانا اس حد تک ہے کہ وہ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ صورت پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مدح اور تعریف فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اس کو طہارت سے بے حد محبت ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر گزاری یہ بھی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، جس کا ہمیں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں آل داود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرو. اور وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں. چنانچہ ابلیس نے بھی اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور آپ ان میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بے شمار انعامات سے نوازا، اور اس کے بعد بھی اگر نہ شکری کریں تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی قباحت کی بات ہے. تو ابلیس نے کہا تھا کہ آپ ان میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے. تو گویا کہ وہ نہ شکری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. شکر عظیم عبادت ہے. ایک واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شکر سے ہمیں نہ صرف یہ کہ آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ ایک صاحب آئے جنہوں نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی کہ میری آمدن اتنی ہے
اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میں بہت زیادہ تنگی کا شکار ہوں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم بھی اللہ سے دعا کیا کرو، اور اس دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جو انعامات اس نے تم پر کیے ہوئے ہیں اور فی الحال تمہیں وہ نعمتیں میسر ہیں، ان میں سے ایک ایک کا نام لیا کرو اور یہ کہا کرو اے اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے کان دیے ہیں، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے دل دماغ دیا ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے صحت عافیت دی ہے۔ جتنی تمہیں یاد آئیں، جو بھی تمہیں ذہن میں آ سکیں، ان نعمتوں کو ذکر کرتے جایا کرو۔ بیوی بچے دیے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، سکون کی زندگی رہتی ہے، گھر دیا ہے، عافیت کی جگہ دی ہے، جتنی بھی نعمتیں تمہیں یاد آئیں ان کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جب ان کی گنتی پوری ہو جائے تو پھر کہا کرو کہ اللہ جیسے وہ چیزیں میری ضرورت تھیں آپ نے مجھے دی ہیں، تو گھر کی تنگی ہے تو اس سے بھی مجھے نجات عطا فرما، اور اس کے جگہ مجھے وسعت والی، راحت والی، سہولت والی، سکون والی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اس طرح سے تم دعا کیا کرو۔ تو ایک دن انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے، سوچنے سے کچھ نہ کچھ نعمتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اگلے دن اور بہت ساری نعمتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، تو چنانچہ یہ فہرست طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی، اور ابھی چند دن ہی گزرے تھے، شکر کا عادی ہو گیا، گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ تو یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور آ کر کہا کہ امام صاحب اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑا شکر ہوا کہ اب الحمدللہ بڑی فراوانی ہے اور گھر میں بڑی راحت ہے اور اچھی زندگی گزرنے لگ گئی ہے۔ تو یہاں پر نہ تو اس کے گھر کی آمدن بڑھی، نہ کسی اور چیز کا اضافہ ہوا، صرف اور صرف یہ ہوا کہ شکر کی عادت ہو گئی، اس کی برکت سے ضرورتیں بھی آسانی سے پوری ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں جو فائدہ حاصل ہوگا تو وہ تو بہرحال ہوگا ہی۔ تو یہ اللہ والے لوگوں نے، قرآن پاک نے، احادیث نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شیطان ہمیں ہر حال میں ناشکری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ چنانچہ ہمیں باقاعدہ یہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو، یہ شکر گزاری کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ جب بھی ہم کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں یہ دیا ہے تو اس نعمت کا شکر بھی ادا ہوتا ہے، اس کی قیمت اور احساس بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا جیسے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے ایک عہد ہے، اور وہ عہد ہمارے جماعت والے حضرات اکثر و بیشتر دہراتے رہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سے عہد اس کے ضمن میں یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ معبود چونکہ آپ ہی ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عبادت بھی صرف آپ کی کریں۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ ہمیں ہر طریقے سے اعراض کر کے صرف اللہ کے رسول، جب ان کو رسول مان لیا ہے، انہی کے طریقے کو ترجیح دے کر انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عہد کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں یاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ چنانچہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کا شیوا رہا ہے کہ اس کے ابتدائی حصے نے یہی کہا تھا کہ اللہ ہم نے آپ کے اور آپ کے نبی کے احکام اچھی طرح سے سن لیے ہیں،
اور ہم نے اچھی طرح سے ان پر اطاعت شروع کر دی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی یہی بات کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کے احکامات سن لیے ہیں اور اطاعت کر لی ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اب ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اس امت کی یہ خصوصیت ہے، بخلاف بنی اسرائیل کے کہ ان کے بارے میں تذکرہ گزرا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد توڑ کے رکھ دیے تھے۔ تو مسلمانوں کی یہ مدح فرمائی کہ یہ عہد کو یاد رکھتی ہے اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ عہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ جو نمایاں فوقیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پاس رکھیں جیسا کہ ابتدائی حصے نے اس کا پاس رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔